बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंबल्स इन एसटी कॉलरिज। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। नंबर 2, द सन, सूरज। नंबर 3, द मून, चांद। नंबर 4, द मून। नंबर 5, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सिंबल्स, अलामतें। Coleridge believed that symbolic language was the only acceptable way of expressing deep religious truths. Coleridge को यकीन था कि अलामती ज़बान was the only acceptable way, सिर्फ काबिल कबूल ज़रिया थी, तरीका थी of expressing deep religious truths. deep religious truths, गहरी मजहबी सच्चाइयों के इजहार का। एंड और कंसिस्टेंटली एम्प्लॉयड द सन, मुस्तकिल तौर पर सूरज को इस्तेमाल किया एज अ सिंबल ऑफ गॉड, गॉड की अलामत के तौर पर। इन द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की नज़म में Coleridge compares the sun to God's own head. Coleridge सूरज का मवाजना करता है God's own head से। And later, और बाद में, attributes the first phase of the mariner's punishment to the sun. बाद में attributes the first phase of the mariner's punishment, मलाह की सज़ा के पहले हालत को मंसूब कर देता है टू द सन, सूरज से। एज इट डिहाइड्रेट्स द क्रू, क्योंकि ये जहाज़ के अमले के लिए पानी की कमी कर देता है। ऑल टोल्ड, सब ने बताया। दिस पोएम कंटेन्स 11 रेफरेंस टू द सन। ये नज़म 11 हवाले रखती है टू द सन, सूरज के। मैनी ऑफ विच सिग्निफाई the Christian conception of a wrathful, vengeful God, जिसमें से बहुत से इशारा करते हैं the Christian conception, ईसाइयत के तस्वर का, of a wrathful, गज़बनाक और इंतकामी God का। bad troubling things happen to the crew during the day, bad, बुरी तकलीफ दे चीज़ें वाक़या होती हैं जहाज़ के अमले के साथ ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। वाइल स्मूथ सेलिंग, जबकि हमवार साफ जहाज़ रानी। एंड काम वेदर आखर एट नाइट, और पुरस्कून मौसम रात के वक़्त वाक़या होते हैं। बाय द लाइट ऑफ द मून, चांद की रोशनी से। फ्रीक्वेंटली द सन स्टैंड्स इन फॉर गॉड्स इन्फ्लुएंस, अक्सर सूरज नुमाइंदगी करता है फॉर गॉड्स इन्फ्लुएंस एंड पावर, गॉड के असर और ताकत की। एज वेल एज अ सिंबल ऑफ हिज अथॉरिटी, और इसके साथ साथ उसके इख्तियार की अलामत भी है। द सेटिंग सन स्पर्स फिलासफिकल म्यूजिंग्स, गुरूब होता हुआ सूरज स्पर्स हौसला अफजाई करता है, हौसला बढ़ाता है फलसफियाना सोच बचार का। एज इन दी योलियन हार्प, जैसा कि द योलियन हार्प नज़म में। एंड द डांसिंग रेज ऑफ सनलाइट, और रक्स करती हुई सूरज की रोशनी की किरणें। रिप्रेजेंट अ पिनेकल ऑफ नेचर्स ब्यूटी, रिप्रेजेंट करती हैं, जाहिर करती हैं अ पिनेकल ऑफ नेचर्स ब्यूटी, फितरत की खूबसूरती की चोटी को। एज इन
this lime tree bowered my prison. جیسا کہ نظم this lime tree bowered of my prison میں. Like the sun, the moon often symbolizes God. سورج کی طرح چاند اکثر God کی علامت ظاہر کرتا ہے. But the moon has more positive connotations than the sun. لیکن چاند زیادہ مثبت مفہوم رکھتا ہے than the sun سورج کی نسبت. In the rhyme of the ancient mariner, the rhyme of the ancient mariner نظم میں the sun and the moon represent two sides of the Christian God. سورج اور چاند ظاہر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں two sides، دو اطراف of the Christian God، Christian God کی. The sun represents the angry, wrathful God. سورج ظاہر کرتا ہے ناراض غضبناک گاڈ کو، whereas the moon represents the benevolent, repentant God. جبکہ چاند ظاہر کرتا ہے the benevolent، مہربان خیر خواہ repentant God، تائب God کو ظاہر کرتا ہے. All told, the moon appears 14 times in the rhyme of the ancient mariner. سب نے بتایا کہ چاند 14 مرتبہ ظاہر ہوتا ہے نظم the rhyme of the ancient mariner میں. And generally favorable things occur during night. اور عام طور پر مفید یا موافق چیزیں واقع ہوتی ہیں during night، رات کے دوران. In contrast to the horrors that occur during the day. خوف کے متضاد that occur during the day، جو دن کے وقت واقع ہوتا ہے، جو دن کے دوران واقع ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر the mariner's curse lifts، ملاح کی لعنت یا ملامت اٹھ جاتی ہے. and he returns home by moonlight، اور وہ چاند کی روشنی سے گھر واپس آتا ہے. Dejection, an ode begins with an epitaph about the new moon. Dejection and ode، ایک نظم شروع ہوتی ہے with an epitaph، ایک قبر کے کتبے سے، لوہے مزار سے، about the new moon، نئے چاند کے بارے میں. and goes on to describe، اور جاری رکھتی ہے to describe، بیان کرنا the beauty of a moonlit night، چاند کی روشنی، رات کے وقت چاند کی روشنی کی خوبصورتی کو بیان کرنا جاری رکھتی ہے. contrasting its beauty with the speaker's sorrowful soul، تضاد ظاہر کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کا with the speaker's sorrowful soul، بات کرنے والے کی غمگین روح کے ساتھ. سملرلی، اسی طرح سے frost at midnight، آدھی رات کے وقت کوہر also praises the moon، بھی چاند کی تعریف کرتی ہے as it illuminates icicles، جیسا کہ یہ برف کی کلموں کو روشن کر دیتی ہے. on a winter evening، موسم سرما کی ایک شام کو. and spurs the speaker to great thought، اور اسپیکر کا، بات کرنے والے کا حوصلہ بڑھاتی ہے to great thought، عظیم سوچ کے لیے. Coleridge explores dreams and dreaming in his poetry to communicate the power of the imagination. Coleridge explores، تلاش کرتا ہے خوابوں کو، and dreaming in his poetry، اور اس کی شاعری میں خواب دیکھنا to communicate the power of the imagination، تخیل یا تصور کی طاقت سے رابطہ کرنے کے لیے. as well as the inaccessible clarity of vision، اس کے ساتھ ساتھ ناقابل رسائی وضاحت of vision، تصور کی. قبلہ خان is subtitled، قبلہ خان کی ترجمے کے الفاظ دیے گئے ہیں
وضاحت کرنے کے لیے a vision in a dream, خواب میں ایک تصور. according to کالج کے مطابق he fell asleep, وہ سو گیا while reading, پڑھتے ہوئے, and dreamed of a marvelous palace, and dreamed اور خواب دیکھا of a marvelous palace, ایک حیرت انگیز خوشگوار پیلس کا, محل کا, for the next few hours, اگلے چند گھنٹوں تک. upon awakening, بیدار ہونے پر, he began transcribing the dream vision, اس نے خواب کے تصور کو بیان کرنا کی نقل اتارنا شروع کر دیا. but was soon called away, لیکن جلد ہی دھیان بٹ گیا. when he returned, جب وہ واپس آیا, he wrote out the fragments, اس نے ٹکڑے لکھے, that now comprise قبلہ خان, جو اب قبلہ خان پر مشتمل ہیں. some critics doubt Coleridge's story, کچھ تنقید نگار کالج کی کہانی پر شک کرتے ہیں. attributing it to an attempt at increasing the poem's dramatic effect, attributing it, اسے منسوب کرتے ہوئے, to an attempt, ایک کوشش سے, at increasing the poem's dramatic effect, نظم کے ڈرامائی اثر کو بڑھانے پر. nevertheless, تاہم, the poem speaks to the imaginative possibilities, نظم مخاطب ہوتی ہے تخیلاتی امکانات سے, of the subconsciousness, لاشعوری کے امکانات سے. dreams usually have a pleasurable connotation, خواب عام طور پر خوشگوار مفہوم رکھتے ہیں. as in Frost at Midnight, جیسا کہ Frost at Midnight نظم میں, there the speaker lonely and insomniac, وہاں بات کرنے والا تنہا اور بے خوابی میں, as a child at boarding school, ایک بچے کے طور پر بورڈنگ اسکول میں, comforts himself by imagining, اپنے آپ کو سکون دیتا ہے تصور کرتے ہوئے, and then dreaming of his rural home, پھر اپنے دیہی گھر کا خواب دیکھتے ہوئے. in his real life, اپنی حقیقی زندگی میں, however, تاہم, Coleridge suffered from nightmares so terrible, Coleridge مبتلا رہا from nightmares, ڈراؤنے خوابوں سے, so terrible, اتنا خوفناک, that sometimes his own screams would wake him, یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی اپنی ہی چیخیں اسے جگا دیتی. a phenomenon he details in the pains of sleep, ایک مظہر قدرت, he details, وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے, in the pains of sleep poem میں. opium probably gave Coleridge a sense of well-being, اوپیم نے غالباً کالریج کو ایک احساس یا شعور دیا of well-being, خوشحالی کا, that allowed him to sleep, جس نے اسے اجازت دی سونے کی, without the threat of nightmares, ڈراؤنے خوابوں کے خطرے کے بغیر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ہی سمبلس ان ایس ٹی کالریج کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.